No one on behalf. جی ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ جو ممبر یہاں پہ موجود ہوں. مسٹر عبدل مجید خان خیل. Question number. We can discuss this after the question hour. Question Point number of order ہم 36. question hour کے بعد دیں گے. Question number 36. Answer be taken as supplementary. میرا منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں یہ پروگرام شروع کیا گیا اور اس کے 3 مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ جون 2010 میں مکمل ہوگا. تو میرا منسٹر صاحب سے یہ کویسچن ہے کہ یہ پروگرام کن کن علاقوں میں شروع کیا گیا اور جہاں پہ اس پروگرام جہاں پہ مکمل ہوا ان علاقوں کی یہ نشاندہی کر دیں اور ان ڈسٹرکٹ کے نام بھی بتا دیں. پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن, لیکن میرے خیال میں اگر نام ہوگا تو اس کے لیے تو کافی لمبی چوڑی لسٹ ہوگی, اگر وہ آپ سیپریٹلی پرووائڈ کر دیں. آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو جی پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن. جی سر, تھینک یو مسٹر اسپیکر. جیسے کہ جواب آ چکا ہے کہ یہ جو نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے یہ 1972 میں بنا ہے. جیسے اس کا 3 مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھا جو مراحل ہے وہ 2010 میں مکمل ہوگا. اور میرے خیال میں جو میرے معزز ممبر صاحب نے جو لسٹ مانگی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی فریش کوشچن دے دے تو میں نیکسٹ اس میں دے دوں. اگر آپ آنریبل ممبر کو پرووائڈ کر دیں لسٹ تو اچھی بات ہوگی. اگر فریش کوشچن ٹھیک ہے میں پرووائڈ کر دوں گا. تھینک یو جی. راجہ اسد خان صاحب سپلیمنٹری. بہت شکریہ جناب. میرا وزیر موصوف صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ریجنل لینگویجز کا لٹریچر ہے اس میں کون کون سی ریجنل لینگویجز شامل ہیں جی؟ بہت شکریہ. جی پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن. جی جناب اسپیکر صاحب, اس میں ایک تو نیشنل لینگویج ہے اردو اور اس کے علاوہ ریجنل جو لینگویجز ہیں اس میں بھی وہ ابھی پہلے ڈیٹیل نہیں پوچھا گیا ہے, وہ میں دوبارہ دوں گا یا اس کو ممبر صاحب کو بتا دوں. جی فوزہ اجاز خان صاحب آن سپلیمنٹری. شکریہ بہت بہت اسپیکر صاحب. میرا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ انگریزی زبان کی اہمیت چاہے وہ ہمیں پسند ہو نہ ہو ہمارے ملک میں بے حد ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا MA BA بھی انگریزی زبان میں مینیج نہیں کر سکتا ہے اور یہاں ہو یا باہر جانا ہو انہیں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں. کیوں نہ ہم ساتھ ہی ساتھ انگریزی زبان کو بھی چلائیں فرام دا پرائمری لیول. تھینک یو. جی پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. یہ پیچھے جو ممبران کھڑے بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں جی. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. یہ ہمارے معزز ممبر صاحبہ کی ایک تجویز ہے, ہم اس پہ غور کریں گے. تھینک یو جی. نیکسٹ کوشچن جی مسٹر محمد ریاض ملک صاحب جی. ناٹ پریزنٹ. میاں مرغوب احمد صاحب. تھینک یو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 38. آنسر بھی ٹیکن ایز سپلیمنٹری جی. میرا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے اپنے جواب میں 3730 طلباء کا کہا ہے کہ جن کو ابراڈ بھیجا گیا ہے. اس کا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کتنے ڈیوریشن کتنے پیریڈ میں بھیجے گئے ہیں اور ان کے اوپر کتنے اخراجات حکومت پاکستان کے ہوئے ہیں اور اس میں سے کتنے طالب علم واپس آئے ہیں یا سلپ ہوئے ہیں. اور اس کا پارٹ B جو ہے اس میں یہ بتائیں گے کہ جو پاکستان کے اندر غیر ملکی کالجوں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں کوئی ایسا کنٹری ہے خصوصاً سینٹرل ایشیا جن کے نام یہاں پر نہیں ہیں, کیا ان کو کوئی بین ہے کہ وہ یہاں پر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے؟ جی پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن. مسٹر اسپیکر میں گزارش کروں گا معزز ممبر کو دوبارہ سوال ریپیٹ کریں, میں نہیں مان سکتا. اگر ریپیٹ کر لیں مرغوب احمد صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جواب تو بڑا اچھا دیا ہے لیکن
یہ 3730 طلباء جو ابراڈ بھجوائے گئے یہ کس عرصے کے دوران بھجوائے گئے اور اس پر کتنی حکومت پاکستان کی جو ہے اخراجات آئے اور کیا یہ تمام طالبہ واپس پاکستان آ گئے یا ان میں سے کچھ سلپ ہو گئے ہیں؟ اور کویشچن پارٹ 2 جو ہے کہ سرکاری کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں جو غیر ملکی طلباء پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں سینٹرل ایشین کنٹریز کے نام نہیں ہیں، کیا ان پہ بین ہے کہ وہ پاکستان میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ جی پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن. تھینک یو مسٹر اسپیکر صاحب. میرے معزز ممبر نے جو سوال کیا ہے اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت 3730 جو طلباء باہر ہیں اور ان میں 933 ڈاکٹر کے لیے کیوبا گئے ہوئے ہیں اور وہ ابھی 3 سالوں سے وہاں ہیں اور اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے وہ واپس آئیں گے. تو اگر ان کے نام ہے اگر پوچھنا چاہیں تو اس میں سے آسٹریلیا میں 30 ہیں، آسٹریا میں 336 ہیں، بیلاروس میں 1 ہے، کینیڈا میں 8 ہیں، چائنا میں 136 ہیں اور ڈنمارک میں 1 ہے، فن لینڈ میں 1 ہے، فرانس میں 582 ہیں، جرمنی میں 362 ہیں، ایران میں 2 ہیں، اٹلی میں 28 ہیں. یہ آلریڈی آنسر میں پرووائڈ کیا گیا. جی 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 جو سفیان یوسف صاحب آن سپلیمنٹری. جی شکریہ اسپیکر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ایک پروگرام شروع کیا جانا تھا جس کے تحت باہر کی یونیورسٹیز کو پاکستان میں آ کے اپنے کیمپس قائم کرنا تھا. اگر وہ کیمپس قائم ہو جاتے تو یہ جو ہم اپنا زر مبادلہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج رہے ہیں جس میں ہم اپنا زر مبادلہ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ یونیورسٹیز یہاں پہ قائم ہو جاتی ان کے کیمپسز تو ہمارا زر مبادلہ بھی بچتا. میرے سوال یہ ہے کہ کیا اس پروگرام کو عمل میں لائے جانے کے لیے کوئی پروگریس کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی؟ جی پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن. جی جناب اسپیکر تھینک یو. میں معزز ممبران کا شکر گزار ہوں جس نے یہ عام سوال پوچھا ہے. اسی حوالے سے ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جن کی پہلی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. ابھی ایک 20 اکتوبر کو میٹنگ ہونے والی ہے. وہ زیر غور ہے کہ کوئی 9 یونیورسٹیاں یہاں قائم ہونے کے لیے اور یہ وہ جو رپورٹ آئے گی وہ کیبنٹ کو بھیجیں گے اور حتمی فیصلہ اس میں ہوگا، لیکن یہ زیر غور ہے. تھینک یو. جی کشن چند پروانی یہ آن سپلیمنٹری. میں پارلیمنٹ سیکرٹری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3730 بھیجے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر، اس میں کوئی اقلیت کا بھی بندہ ہے یا کوئی کوالیفائی نہیں کرتا ہمارا اقلیت کا؟ جی پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن یہ جو باہر جو اسٹوڈنٹس بھیجے اس میں کوئی اقلیت کا بھی ہے یا سارے؟ تھینک یو مسٹر اسپیکر. میرے معزز ممبر صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ بالکل اہم ہے، لیکن میں اس کو یہ صحیح طریقے سے معلوم کر میرے خیال میں ضرور ہوں گے، لیکن میرے پاس ابھی وہ قوائف یہاں موجود نہیں ہیں، میں وہ معلوم کر کے اس کو دے دوں گا. تھینک یو جی. کوشچن آور از اوور. جی لیو اپلیکیشنز. Mr. Ghaus Bakhshan Meher MNA has requested for the grant of leave for 5th October 2009 due to visit abroad. Is leave granted? Granted. Mr. Ghulam Ali Nizamani MNA has requested for the grant of leave from 6th to 9th October 2009 due to illness. Is leave granted? Granted. Mr. Aftab Shaban Mirani MNA has requested for the grant of leave for 5th October 2009. Is leave granted? Granted. Mr. Tariq Shabir, Parliamentary Secretary, has requested for the grant of leave from 7th to 9th October 2009 due to personal engagements. Is leave granted? Granted. Mir Ejaz Hussain Jakrani, Minister for Health, has informed that he will not be able to attend National Assembly session from 5th to 9th October 2009 due to official visit abroad. Mir Hazar Khan Bijrani, Minister for Education, has informed that he will not be able to attend the National Assembly session from 6th to 13th October 2009 due to official visit abroad. Dr. Muhammad Farooq Sattar, Minister for Overseas, has informed that he will not be able to attend the National Assembly session from 6th to 9th October 2009 for being out of station. Chaudhry Ahmad Mukhtar, Minister for Defence, has informed that he will not be able to attend the National Assembly session for the whole current session due to illness. जी डॉक्टर दोनों साहब आप बताएंगे point of order. Thank you, Mr. Speaker. My point of order pertains to a violation of Rule number 77, which states that only a minister concerned can answer for a certain department. In today's list of questions for oral answer on number 35, there's a question for the Ministry of Special Initiatives dealing with the Ek Hunar Ek Nagar program. The Honorable Minister for Special Initiatives has given the response in today's
list. Mr. Speaker, in the last session, we were told on the floor of the House that this program no longer exists with the Ministry of Special Initiatives and has actually moved to the Ministry of Industries. Now, I find it difficult to believe that after a gap of approximately 5 weeks, this question is still being answered by the Ministry of Special Initiatives. Either we were misinformed last time so the Minister could get out of answering our question on the exact same program, or the Minister is unaware still that he is no longer heading the Ek Hunar Ek Nagar program, and I would appreciate a clarification either way on this issue. Thank you. जी, Minister for Special Initiative is here or not? लाल मोहम्मद खान साहब, ये जो मेंबर मौजूद नहीं थे जो क्वेश्चन आया था, लेकिन पिछले सेशन में आपने ये कहा था कि ये जो है हमारे साथ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ है. व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर? ये तो ख़त्म नहीं हुआ था. आप क्वेश्चन नंबर 35 जो है. जी जी जनाब स्पीकर, बिल्कुल तैयार हूँ जी. ये नहीं, पिछले सेशन में आपने ये कहा था कि ये हमारी मिनिस्ट्री की कंसर्न नहीं है ना. वो वाकई जी वो है, लेकिन चूंकि वो आउट ऑफ कंट्री, तो मैं तैयार हूँ. अगर आपने कहा था कि मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज के है, इज इट अंडर योर मिनिस्ट्री और इकोनॉमिक अफेयर्स को गया है जी? ये इकोनॉमिक अफेयर्स के पास. जी हाँ बिल्कुल. सो दे शुड रिप्लाई इट और योर मिनिस्ट्री शुड रिप्लाई. बस उनको फिर उनको कह दीजिए. इन फ्यूचर अगर आपके पास है तो यू शुड फॉरवर्ड टू देम. उनसे राबिता करें. आई विल चेक दिस एंड गेट बैक. आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. आई विल जस्ट चेक इट. I'll inquire about it and then let you know. Item number 3, calling attention notice. Ms. Shamshad Sattar Bachani to move item number 3, calling attention for the Minister for Health. Thank you, Mr. Speaker. To invite the attention of the Minister of Order in the House, please. To Health of Minister, matter urgent public importance regarding increase the number of polio cases in the country, causing grave concern among the public. जी, Parliamentary Secretary for Health to make a brief statement. Thank you, Mr. Speaker. शेरी नशा साहिबा, अगर आपको मिनिस्टर के साथ काम है तो आप बाहर कर सकते हैं. पीछे आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रिस्पॉन्ड कर रही हैं. आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है सेशन में तो फिर ना आया करें. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. ये जो कंसर्न हमारी पार्लियामेंटेरियन साहिबा ने दिखाया है, इसके हवाले से ये कहना चाहूँगी कि पोलियो की इराडिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बहुत ही सीरियस कंसर्न भी है और बहुत ही इस इशू को सीरियस लिया गया है, क्योंकि ये इनिशिएटिव शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1994 में लिया था और उस वक्त पोलियो के केसेस की तादाद तकरीबन 23,000 थी और इस वक्त पोलियो केसेस की तादाद सिर्फ 62 है और लास्ट ईयर पोलियो के जो केसेस हुए थे वो तकरीबन 117 हुए थे. तो मैं समझती हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट का एक बहुत ही सीरियस एक्शन है कि पोलियो की तादाद बतदरीज जो है वो कम होती जा रही है. और मैं समझती हूँ कि इस वक्त पोलियो के जो मेन कंसर्न जो इशू सामने आ रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से है, क्योंकि 62 में से 36 केसेस का जो ताल्लुक है वो NWFP से और फाटा से है, जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और वहाँ पर जिस तरह से वैक्सीनेटर्स को, डॉक्टर्स को थ्रेट किया गया था कि आप वहाँ पे ना जाएं, उसकी वजह से हम लोग उन एरिया को कवर नहीं कर सके थे.